کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی طاقت اور انسان کی قوت نہیں ہے، یہ عطا الہی ہے، نعمت خداوندی ہے کہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس کو چاہے محروم رہے۔ عزیزان من، انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے آگاہ کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے کسی کے دل میں اپنے اسم ذات کو جگا دے، بیدار کر دے اور پیدا کر دے، اور اپنے اسم ذات کی وجہ سے اس کے قلب کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری فرما دے۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ عبادت اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، لیکن تقوی وہ کہ جو قابل خداوندی ہو، عبادت وہ جس کو خداوند قدوس قبول کرتا ہو، اور قبولیت کی جو بنیاد ہے، عبادت کی جو بنیاد ہے، وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے، اور جب تک اس دل کے اندر اللہ کا نام نہ بس جائے، اس عبادت کے کاملیت کی کوئی دعوت نہیں۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان آپ کو یہی دعوت دیتی ہے کہ اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم ذات سے جاری اور ساری کر دے۔ اور الحمدللہ بے شمار لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے جاری ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ یہ سب خدا کا انعام ہے۔ صرف انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے کہ آؤ اپنے قلب کو جاری اور ساری کرو، اور جب آپ کوشش کرو گے، کامل ولی کی صحبت اختیار کرو گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن یقیناً آ جائے گا کہ آپ کا قلب بھی اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالی ذی مرتبت قبلہ و محترم جناب ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے ایمان افروز خیالات سے آپ کو اور ہمیں مستفیض فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث المدد، یا غوث المدد، 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 یا غوث المدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سب سے تو پہلے ہمیں اس بابری مسجد کے شہید ہونے کا بہت افسوس ہے، ہر مسلمان کو ہوگا، لیکن ایک اور اس سے بھی عظیم مسجد ہے جو مسلمانوں کے دل پہ ہوتی ہے۔ جس طرح اس کے گرنے سے مسلمانوں کو افسوس ہوا، اگر وہ مسجد کسی کے دل سے گر جائے تو فرشتوں اور ارواح میں صف ماتم بچ جاتا ہے۔ اس بابری مسجد کی تعمیر بابر بادشاہ کے حکم سے معماروں اور مزدوروں نے کری، اور اس دل کے مسجد کی تعمیر اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں۔ معماروں نے اس کی تعمیر اینٹیں چن چن کر کری، اس کی تعمیر معماری کر سکتا ہے، اور اس قلب کی مسجد کی تعمیر ذاکر قلبی کر سکتا ہے۔ وہ اینٹیں چن چن کر کرتا ہے، اور یہ دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں ملا کر کرتا ہے۔ جب انسان مسجد بناتے ہیں پھر اسی کی خود تعظیم کرتے ہیں، اور جب وہ فرشتے اس قلم میں مسجد کو تعمیر کرتے ہیں پھر اسی جسم کے آگے جا کے جھکتے ہیں۔ اب ہر آدمی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک ہنر ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان یہ دل کی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک علم ہے، وہ علم خاص ہے، اور اسی علم کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ظاہری اور ایک باطنی۔
ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم سیکھا، ظاہری پہ قناعت کری، وہی کوئی منافق ہوا اور کوئی خارج ہوا، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلی مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ وہ باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، حدیث شریف میں اس کے اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور پاک سے 2 علم ملے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، ایک خاص کے لیے اور ایک صرف میرے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے 120 مسئلے سیکھے، صرف 4 مسئلے لوگوں کو بتائے، سب نے انکار کر دیا۔ اور اس علم کا ایک اور واقعہ، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے۔ مولانا رومی کچھ مطالعہ کر رہے تھے کتابوں کا۔ شاہ شمس نے جا کے پوچھا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے این علم اس کہ تو نہ میدانی، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد علامہ صاحب کو حاجت ہوئی، مکتب سے چلے گئے، واپس آئے تو شاہ شمس نے وہ کتابیں اٹھا کے پانی کے حوض میں ڈال دی۔ جب مولانا واپس آئے تو پوچھا یہاں میری کتابیں تھیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو پانی کے حوض میں ڈال دی، کہ اس میں میرے قیمتی نسخے تھے، کلمی نسخے تھے، وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا گھبراتے کیوں، میں ابھی نکال کے دیتا ہوں۔ جب نکالے تو وہ اسی طرح خشک تھے۔ اب مولانا رومی پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہ یہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں علم اس کہ تو نہ میدانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب مولانا رومی حدیث کا بھی علم جانتے تھے، قرآن مجید کا بھی علم جانتے تھے، پھر وہ کوئی اور علم تھا نا۔ پھر کئی عرصے تک مولانا رومی رحمۃ اللہ ان کی خدمت میں رہے۔ جب ان کے اوپر وہ علم منکشف ہوا تو بے اختیار کہنے لگے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام تبریزی نہ شد۔